کبھی کبھی ہم جنہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ تو صرف مورے ہوتے ہیں، اصل کھلاڑی تو پیچھے چھپا کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ پیچی بہادری نے اس رات مجھے بچا تو لیا، لیکن ان کے ایک جملے نے میری نیندیں اڑا دی کہ وہ آدمی مجھے نہیں جانتا، اسے کسی اور نے بھیجا ہے۔ آخر وہ کون تھا؟ اس رات پیچی مجھے صحن میں لے گئیں اور ایک پرانا لکڑی کا بکسا کھولا، اس میں سے ایک پیلا پڑا ہوا خط نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ پیچی بولی، فائزہ، جس آدمی نے تمہاری پھپھو سے سودا کیا وہ صرف ایک مہرا تھا، اس کے پیچھے تمہارا اپنا سگا چاچا ہے جو سکر کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کا کارندہ بن چکا ہے۔ میں تنگ رہ گئی۔ چچا، وہ تو پرسوں پہلے غائب ہو گئے تھے۔ پیچی نے بتایا کہ میرے ابو کے جانے کے بعد دادا کی جو جائیداد تھی اس پر چچا نے قبضہ کر لیا تھا اور اس میں میرا بھی حصہ تھا۔ وہ مجھے اس لیے ختمیہ غائب کرنا چاہتا تھا تاکہ جائیداد کا کوئی وارث باقی نہ رہے، لیکن سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ میں نے پوچھا، پیچی، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ پیچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹی، جس حادثے میں میری بیٹی مری تھی وہ حادثہ نہیں تھا، وہ تمہارے اسی چچا کی گاڑی تھی جس نے میری خوشیاں چھین لیں۔ میں برسوں سے اس کا پیچھا کر رہی ہوں، لیکن وہ طاقتور ہے اور میں ایک اکیلی عورت۔ جب میں نے تمہیں اس پارک میں دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ تقدیر نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ اب کہانی بدل چکی تھی۔ میں اب صرف ایک بے سہارا یتیم لڑکی نہیں تھی جسے اپنی جان بچانی تھی، بلکہ اب میرے کندھوں پر پیچی کی بیٹی کا بدلہ بھی تھا۔ میں نے پیچی کا ہاتھ تھاما اور کہا، پیچی، اب ہم چھپیں گے نہیں، اب ہم لڑیں گے۔ میں اپنی محنت سے اتنا نام کماؤں گی کہ وہ خود ہمارے پاس آنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اپنے سلائی کڑھائی کے کام کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محلے کی دوسری لڑکیوں کو بھی جمع کیا اور ایک چھوٹا سا سینٹر شروع کرنے کا سوچا تاکہ میں مالی طور پر اتنی مضبوط ہو جاؤں کہ قانون کے دروازے کھٹکھٹا سکوں۔ لیکن دشمن اتنا نادان نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنا کام شروع کرنے کے لیے اٹھی تو باہر دروازے پر ایک سرکاری نوٹس چسپا تھا۔ پیچی کا وہ گھر جہاں ہم رہ رہے تھے اسے غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ چچا نے اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ دوستو، دشمن میں وار کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو قسط 5 اچھی لگی تو کمنٹ میں ہمدرد فائزہ ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ٹھیک اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔